انگریز رائٹر گیون جو بہت متاثر ہے، اس نے بھی رسول عربی کی تعریف کی، برنارڈ شاہ نے تعریف کی، گاندھی نے تعریف کی، آچار شری رام شرما نے کی، رویندر ناتھ ٹیگور نے کی۔ اگر ان سب کے ریفرنس تمام حوالے تفصیلات دوں تو بہت وقت ہو جائے گا، اس لیے میں بہت اختصار کے ساتھ آج میں اس ہستی کا تعارف کرانا چاہتا ہوں کہ جس ہستی کا تذکرہ کائنات کے تمام دانشوروں نے کیا، بلا مذہب ملت کے تفریق کے جس گروپ کے بھی لوگ تھے انہوں نے اس ہستی کی تعریف کیا، اور تمام کتابوں میں بے حساب تحریف اور چینجنگ کے باوجود بھی آج اس نبی کا تذکرہ 2-2-4 کی طرح موجود ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جس کا مقام یہ ہے کہ مجھے کہہ لینے دو تاکہ سننے میں اور سمجھنے میں عظمت آ جائے تو اور آسانی ہو جائے گا۔ جو فخر الرسل ہیں، سید کل ہیں، ہادی سبل ہیں، ساقی کوثر ہیں، انبیاء کے امام ہیں، جن کی لباس کی ادائیں قرآن کی آیات بن جاتی ہیں۔ جب چادر اوڑھ کے آتے ہیں تو قرآن پکار اٹھتا ہے یا ایھا المدثر، جب کمبل اوڑھ کے آتے ہیں قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل۔ جو صف بصف بھی تھے، سر بقب بھی تھے، جو عابد بھی تھے، توجہ چاہتا ہوں، جو عابد بھی تھے، مجاہد بھی تھے، تاجدار فقر و گنا بھی تھے، رازدار جود و سخا بھی تھے، جن کے تبسم سے جنت مچلنے لگے، جن کے غصے سے جہنم ابلنے لگے، جن کے قدم اٹھیں تو عرش معلیٰ تک پہنچے، جن کی انگلی اٹھے تو چاند 2 ٹکڑا ہو جائے۔ اتنی عظیم ترین ہستی کا تذکرہ پچھلی تمام کتابوں میں موجود ہے۔ آئیے ہم آپ کو اختصار کے ساتھ چند حوالے دیتا ہوں۔ بھاگوت پران 12واں اسکند 2 ادھیائے 19ویں شلوک کے اندر رسول عربی کی آمد کی خبر و علامات لکھی ہیں۔ اسما شگما روحا دیو دتم جگت پتی اسنا سات دمن مستعی سور گڑانوتا۔ 8 ایشوریوں اور گڑوں سے یکت جگت پالک دیوتاؤں دوارا دیے گئے ویگ گامی اسو پر چڑھ کر تلوار سے دشٹوں کا دمن کریں گے۔ اشٹئی شور گڑانوتا یعنی 8 خوبیاں ہوں گی۔ انتم سندیشتا کے اندر 8 خوبیاں ہوں گی۔ وہ 8 خوبیاں کیا ہیں؟ پرگیا، کلینتا، اندری دمن، شروتی گیان، پراکرم، تھوڑا بولنا، دان، کرتجتا۔ یہ 8 میں نے گنوایا، اب ان کے ترجمے کرنے جا رہا ہوں۔ پرگیا اس گیان کو، اس علم کو کہتے ہیں جو پریزنٹ پاسٹ فیوچر، بھوت بھوشیہ ورتمان تینوں کے گیان بتانے میں سمرتھ ہو۔ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم پریزنٹ پاسٹ فیوچر کے تمام چیزیں بتائی۔ اس کا قرآن میں سورہ روم کے اندر بھی تذکرہ ہے، اور بے شمار اس کے واقعات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے اعتبار سے، اور بہت ساری چیزیں آپ پڑھ لیجیے تو خود بخود معلوم ہو جائیں گی، اس کی تفصیل میں نہیں جانا ہے۔ دوسرا چیز ہے کلینتا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری خوبی ہوگی کہ وہ سب سے اونچے خاندان میں پیدا ہوں گے۔ تو ظاہر بات ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے سب سے اونچے خاندان میں پیدا ہوئے۔ اندری دمن، اندریوں کو وش میں رکھنے والا، نفس کو کنٹرول میں رکھنے والا۔ ظاہر بات ہے کہ تمام سیرت نگار اور سارے دنیا کے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر نفس کو کنٹرول میں رکھنے والا اس زمین پر نہ کوئی پیدا ہوا، نہ قیامت تک پیدا ہوگا۔ تو اور سرتم اس گیان کو کہتے ہیں جس پر کوئی گیان اوترت کیا جائے، جس کو وحی کا نازل ہونا کہتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایس باڑی انتم گرنتھ اسکائی بک قرآن اوترت ہوا، تو سرتم یہ بھی وشیشتا آپ کے اندر پائی جاتی ہے۔ پراکرم کہتے ہیں بہت زیادہ طاقتور کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طاقت کے بھی انبار تھے۔ لکھا ہے پہلوانوں کی جسمانی طاقت تھی آپ کو، اور روحانی طاقت کا یہ عالم ہے کہ جبریل یہ کہہ پڑے کہ اللہ کے نبی یہ آپ کا مقام ہے، اس سے اوپر جائیں، اگر میں جاتا ہوں تو جل کے خاک ہو جاتا ہوں۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کا حال ہے۔ اور تھوڑا بولنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات مشہور ہے سیرت کتابوں میں کہ آپ اکثر اوقات خاموش رہا کرتے تھے۔ لوگ منتظر رہتے تھے کہ اللہ کے نبی کب بولیں اور ہم ان کی باتوں کو سنیں، لیکن آپ اکثر خاموش رہا کرتے تھے اور بہت کم بولا کرتے تھے۔ اور چھٹی بات ہے کہ دان دینا، یہ تو خیر تمام سندیشتاؤں کے اندر تھی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر دان کی صفت تمام سندیشتاؤں سے کئی گنا زیادہ تھی۔ اس کے بہت سارے ثبوت میں سے صرف ایک ہلکا سا واقعہ یہ پیش کر دینا چاہتا ہوں
کہ بعض موقع پر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سوالی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں ہے تو آپ نے لوگوں سے قرض لے کر کے دیا ہے. اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات کرتجیتا، یعنی لوگوں کے احسان کو ماننا. یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تھی. وہ انصار یعنی مدینے کے وہ لوگ جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کر کے جانے کے بعد جنہوں نے مدد کی، ان کے احسانات کے بدلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملے کہے ہیں اور ان کی جو ہمت افزائی کیے ہیں وہ سیرت کی کتابوں میں لکھے پڑے ہیں، اور یہ انٹلیکچوئلز کا مجمع آپ سب جانتے ہیں. اور اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے احسان کا بھی بڑا لحاظ رکھتے تھے. یہ 8 خوبیاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی، اور اس میں یہ بھی لکھا کہ وہ تلوار سے دشمنوں کا دمن کریں گے. آج ایٹم کا دور ہے، تلوار کا دور نہیں ہے. معلوم یہ ہوا کہ برادران وطن، جس کل کی اوتار، کل کے معنی واچسپتم شبد کلپترو میں کل کے معنی لکھا ہوا ہے انار کا پھل کھانے والا، اور دوسرا معنی لکھا ہے کلنک کو دھونے والا، یعنی انسانوں کو گناہوں کی گندگیوں سے نکال کر بھلائی کی طرف لے جانے والا. تو بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ ساری خوبیاں موجود تھیں، اور وہ تلوار کا زمانہ چلا گیا. ہاں افسوس برادران وطن ابھی انتظار کر رہے ہیں کہ کل کی اوتار آئیں گے. وہ تو آئے اور چلے بھی گئے. دوسرا شلوک بھاگوت پران 12واں اسکند دوسرا ادھیائے 18واں شلوک میں ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوں گے. سمبل گرام مکھیہ سے براہمانس مہاتمنا. سمبل کے معنی دارالامن، شانتی استھان. تو وہ دارالامن میں پیدا ہوں گے اور براہمانس مہاتمنا یعنی اونچے خاندان میں پیدا ہوں گے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، دارالامن میں ہی، اور اونچے خاندان ہاشمی خاندان میں پیدا ہوئے. یہ بھی برادران وطن کی کتاب میں موجود ہے. تیسری چیز جو اور بڑی حیرت انگیز ہے، بھاگوت پران 12واں اسکند دوسرا ادھیائے 21ویں شلوک میں ہے ات تیشام منانسی وسدانی وے واسودیوم گراگتی پڑ گندھانی لسپرشیام، کہ انتم اوتار کے شریر سے ایسی خوشبو نکلے گی جو ہوا میں مل کر کے لوگوں کے من کو نرمل کرے گی. ظاہر بات ہے، ابھی مشہور بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں ایسی خوشبو تھی کہ لوگوں کے عطروں میں بھی ایسی خوشبو نہیں تھی. یہ بھی برادران وطن کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. کلکی پران ادھیائے 2 شلوک 5 میں لکھا ہوا ہے چتربھراتی بھردیو کریسیام کلیچیم. 4 سہیوگیوں کے ساتھ شیطان کا ناش کریں گے. تو 4 یار آپ کے تھے، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی. اتھروید کانڈ نمبر 10 سوکت نمبر 27 منتر نمبر 1 میں بڑا حیرت انگیز شلوک ہے. برادران وطن میں سے کوئی ہو توجہ دیں. اتھروید کانڈ نمبر 10 سوکت نمبر 27 منتر نمبر 1 میں لکھا ہوا ہے اوم جتا اپسرت نراسن سیستویست سشم سہسرا نویتم چکورم آردس میں سدوم ہے. اے لوگو آدر پوربک سنو. نرسنس مانے تعریف کیا گیا اور تعریف کیا جائے گا. محمد کے معنی بھی تعریف کیا گیا اور تعریف کیا جائے گا. یہاں برادران وطن نے بخل سے کام لیا ہے. میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا. لفظ محمد کو ہٹا کر نرسن سے لا دیا لوگوں کو ڈارک میں رکھنے کے لیے. ایک لمبی داستان ہے. تو نرسنس کے معنی محمد ہے. محمد معنی تعریف کیا گیا اور جس کی تعریف کی جائے مستقبل میں. تو لکھا گیا اوم جتا اپسرت نراسن سیستویست سشم سہسرا نویتم چکورم آردس میں سدوم ہے. اے لوگو آدر پوربک سنو. تعریف کی گئی اور جس کی تعریف کی جائے گی بھوشیہ میں. ہجرت کرنے والے، امن پھیلانے والے 60,090 شتروؤں میں سے ان کو میں اپنی شرن میں لے لوں گا. یہ اس پورے شلوک کا ترجمہ، لفظی ترجمہ میں کر رہا ہوں. کہ لوگوں آدر پوربک سنو. تعریف کیا گیا اور تعریف کی جائے گی اس ہجرت کرنے والے، امن پھیلانے والے جس کو 60,090 دشمنوں میں سے اپنی شرن میں، اپنی پناہ میں لے لوں گا. یہ اللہ کہہ رہا ہے. بعض دانشوروں کی تحقیق یہ ہے کہ جس وقت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے 60,090 ہی آبادی تھی، اور آپ نے وہاں سے ہجرت کیا مدینے کے لیے، اور لوگوں نے بڑی کوشش کی آپ کو پکڑنے کے لیے. بہرحال اللہ نے اپنی شرن میں، اپنی پناہ میں لے لیا اور محفوظ طریقے سے مدینہ آپ کو پہنچا دیا. یہاں تک کہ برادران وطن کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، کلکی پران ادھیائے 2 شلوک 11 میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی ماں اور باپ کا کیا نام ہوگا. سمتیام وسرسا گرب مادھت ویشڑوم. ان کی ماں کا نام سمتی ہوگا. سمتی مانے شانتی والی،
اور عربی میں آمنہ کہتے ہیں, آمنہ مانے بھی شانتی والی.